اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آج 8th کلاس کے لیے سبجیکٹ انگلش پڑھتے ہیں. تو لیسن ہماری جو ہے فار گاڈ سیک ہولڈ دی ٹنگ. تو پیارے بچوں کل میں نے آپ کو یہ پڑھائی تھی. اب جو انکمپلیٹ رہ گئے ہیں تو اس آگے ہم پھر سے اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اب The Gita says, freedom from fear, purity of heart, perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all beings, freedom from avarice or his who is born a good like endowments, ostentation, pride, or Arish who is born to demonic endowments. Dear students, as you know کہ ہم جو لیسن پڑھتے ہیں فار گاڈ سے ہولڈ دی ٹنگ، اس میں یہ لیسن پوری کی پوری ایب گوئی پہ ہے. تو اس میں دنیا کے تمام ریلیجنس نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ بیک بیٹنگ کرنا کتنا گناہ ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے مذہب اسلام میں اس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے، اور ہم نے ساتھ ہی جو کرسچنس کی مقدس کتاب ہے بائبل، اس کے بارے میں بھی پڑھا کہ بائبل میں اس شخص کے لیے کیا فرمایا گیا ہے جو کسی کی عیب گوئی کرتا ہو. تو آج ہم ہندو کی مقدس کتاب گیتا پڑھیں گے کہ گیتا میں یہ ورسز ہے کہ گیتا میں کیا لکھا گیا ہے اس شخص کے بارے میں جو کسی کی چغل خوری کرتا ہے. تو پیارے بچوں، گیتا میں لکھا ہے کہ فریڈم فرام فیئر، پیورٹی آف ہارٹ، یعنی کہ دل سے یعنی خوف سے چھٹکارا، دل کی پاکی جسے ہم کہتے ہیں، چغل خوری کی عادت سے چھٹکارا، سبھی جانداروں کے رحم مطلب لالچ سے چھٹکارا ہے. فریڈم فرام ہیبٹ آف بیک بیٹنگ، کمپیشن آف آل بینگز، فریڈم فرام ایرنس اور ہو از بورن ٹو گڈ لائک انڈومنٹس، ostentation, pride اور ارش who is born to demonic endowments، یعنی اس کے مطلب اس کے ہیں جو مطلب دیوتا جیسی یعنی کہ بھگوان جیسی خوبیاں لے کر پیدا ہوا ہو، مگر گھمنڈ ہو یا خود مانی ہو تو اس کا شیطانی یعنی کہ تو اس کی فطرت شیطانی ہے. جو شخص اگر مطلب دل سے صاف گاڈ یعنی کہ ہندو جیسے کہ دیوتا جیسا بھی پیدا ہو لیکن فطرت مطلب کسی کی عیب گوئی کرتا ہو تو اس کا مطلب اس کی یہ جو اس کی صفت جو ہے وہ شیطان کے مانند ٹھہرائی گئی ہے یہاں پہ. تو اس کے علاوہ ہے یہاں پہ لائک وائز دا گرو گرانتھ صاحب سیز دا سلینڈر کیریز دا گریٹ برڈن آف sins without payment he carries loads، یعنی کہ وہ شخص اس طرح گرو گرنتھ صاحب میں لکھا ہے. یہ گرو گرنتھ صاحب جو ہے یہ سکھوں کی مقدس کتاب ہے. تو اس میں لکھا گیا ہے کہ جھوٹا یعنی جو شخص کسی کی چغل خوری کرتا ہے تو وہ اس شخص کا بوجھ بھاری بوجھ اپنے سر لے کے پھرتا ہے بغیر کسی مزدوری کے، یعنی کہ وہ اس کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر لیتا ہے وہ انسان جو کسی کی چغل خوری کرتا ہے. تو اسی طرح لارڈ بدھا ان ہز 8-fold path says that one requires living a life based on right speech، یعنی اسی طرح بھگوان بدھ نے بھی 8-fold یعنی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں 8واں اصول، یعنی اس کے جو تھے لارڈ بدھا کے. تو اس میں اس نے کہا ہے کہ انسان کو ضروری ہے کہ وہ درست بول کر اپنی زندگی مطلب صحیح راستے پہ چلائے. ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ضروری ہے کہ وہ درست بول کر یعنی کہ صحیح سچ بول کر اپنی زندگی آگے بڑھا سکے. ربی سائمون بن جمالی once said to his servant, go to the market and buy me something good to eat. The servant went and brought a tongue. On another occasion, the Rabbi said, go to the market and buy me something that is not good. The servant this time brought
a tongue once again. This time the Rabbi said to him angrily, "What does this mean? When I told you to buy something that was good, you brought a tongue. Now, when told to buy something bad, you brought a tongue again." یہ جو ربی سامن ہے، ایک دفعہ ربی سامن بن جمالی ایک بار اپنے نوکر سے کہا کہ بازار جا، میرے لیے کچھ کھانے کے لیے کچھ اچھی چیز لے آؤ. تو اس کا نوکر بازار چلا گیا تو وہاں سے زبان خرید کے لایا. تو دوسرے موقع پر ربی نے اپنے سرونٹ سے پھر سے کہا کہ میرے لیے بازار سے کچھ ایسی چیز لاؤ جو اچھی نہ ہو. تو اس کے نوکر نے اس کے لیے پھر سے زبان لائی. تو دوسری بار اس کے ربی نے دوسری بار اپنے نوکر سے چلا کر کہا، غصے سے کہا، انگلی کہتے ہیں شرارت سے کہا کہ آپ کو میں نے پہلے بولا کہ کچھ اچھی چیز لا تو آپ نے زبان ہی لائی. تو جب دوسری بار میں نے آپ سے کہا کہ کچھ بری چیز لا تو آپ نے پھر سے زبان لی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ The servant replied, "From the tongue issues the good and also the bad. There is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil one." یعنی کہ اس کے اس نوکر نے اسے کہا کہ جواب دیا کہ دنیا میں زبان سے اچھا کچھ بھی نہیں ہے اور زبان سے برا بھی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بدتر چیز بھی ہے اور بہتر چیز بھی زبان ہی ہے. تو یہاں پہ کچھ ڈیفیکلٹ ورڈس آئے تھے اس لیسن میں. پرسیورینس یعنی کہ اس کا مطلب ہے مستقل مزاج. دوسرا ہے یہاں پہ انڈومنٹس کا مطلب ہے اوقات. آسٹینشن شان و شوکت. اور سرونٹ آپ کو پتہ ہی ہوگا نوکر کو کہتے ہیں. اوکیجن موقع، مطلب موقع جسے ہم کہتے ہیں. اینگرلی ہو گیا شرارت، غصہ کرنا. تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو میں نے یہ تھوڑی سی یہاں پہ جو یہ پیرا 2 پڑھائے تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں اس سے آگے میں آپ کو پڑھاؤں گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.